بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ عام جو لکیر سے نیچے رہنے والا طبقہ ہے اس میں کتنی محرومی ہے, کتنے میگا پروجیکٹ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. محترمہ سرینا, مطلب 3 سال ہونے جا رہے ہیں, 2 ماہ بعد ہو جائیں گے. عوام کے لیے ایجوکیشن ایک ہوگی, چاروں صوبوں میں یکساں تعلیم, بہت اچھی بات ہے. غریب اور امیر کا بچہ ایک ہی سلیبس پڑھے. اپریل میں وزیر اعظم نے کہا تھا ہوگا, کیسے ہوگا؟ کوئی اس کے لیے روڈ میپ, کوئی پالیسی, کوئی اسٹریٹجی؟ چاروں صوبوں سے مشاورت آپ نے کی. جب آپ وہ چاروں صوبوں میں رائج کریں گے تو پھر 18th امینڈمنٹ بھی ہے, صوبے خود مختار بھی ہیں, آپ نے ان کو پرپوزل دیا. کیا یہ تعلیم کا پروجیکٹ آپ کا سکسیس ہوگا؟ اچھا, میں آپ کو پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ہماری کنٹری جو ہے فیٹف میں بلیک ہوتے ہوتے گرے پہ جو پہنچی ہوئی تھی جو پچھلے اس میں, تو اب گرے پر آ گئی ہے. ماشاءاللہ گرے پر جو تھی اب وہ بیٹرمنٹ کی طرف گئی ہے. 27 جو پوائنٹس تھے اس میں سے 24 جو پوائنٹس ہے اس میں ہم نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ماضی وہی بات ہے, ماضی کی حکومتوں نے جو ایک داغ ڈالا ہوا تھا اس کو مکمل طور پر دھونے کی کوشش کی ہماری گورنمنٹ نے, اور اس میں امپروومنٹ بھی آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں, سستا گھر کا پروجیکٹ ہے وہ اسٹارٹ اپ ہو گیا, بلکہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس کے اگلے دن ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. پنجاب میں وہ پورا پلان جو ہے وہ مطلب آن ریکارڈ جو ہے وہ پریویل اسٹارٹ اپ پہ آ گیا تھا. اچھا, سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈز ہیں وہ بیسکلی پناہ گاہیں ہیلتھ کارڈز ہیں. جو محروم طبقہ ہے, جو ہمارے یہاں جو پچھلی جو وہی بات ہے کرپشن, یہ 150-200 ارب یہ کہاں سے چلتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کا جتنا تھا وہ ادھر پہنچ گیا. امیر سیاست دانوں اور یہ جو خاندانی سیاست دانوں اور ان کے بینک بیلنس سوئس اکاؤنٹس جو ہیں وہ انکریز ہوتے چلے گئے. مگر اب کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے سب سے پہلے بہت سے چیلنجز تھے. دیکھیں ہمارے پاس بارڈر پہ جب ہم آئے سب سے پہلے تو ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے تھے فوراً ہی, وہ اس میں ظاہر ہے ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. 24 گھنٹے کی اس وقت حکومت آئے ہوئے ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ فوراً قسطیں پہاڑ جتنی قسطیں جو ہے وہ ادا کرنی پڑ رہی تھی, اور وہ تھا. پھر اس کے بعد جو ہے سرحدوں کے جو چیلنجز تھے وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ قبول کیے بلکہ ہماری گورنمنٹ کے دوران اور کتنا شاندار طریقے سے ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جس نے ہماری ملک پہ بری نگاہ ڈالی. ٹھیک ہے, پھر ساتھ ساتھ ہماری بہترین خارجہ پالیسی جو ہے, آپ دیکھیں کہ کشمیر کا موقف جو ہے آج تک کسی نے اتنے بولڈ طریقے سے وہ نہیں کیا. بین الاقوامی اس پر لیول پر جا کر ہمارے پی ایم صاحب نے جو ہے نا وہ کلمہ حق بلند کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہترین مسلمان مطلب لیڈر کے طور پر بھی وہ ابھرے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے بے تحاشا جو تھے وہ پرابلمز تھیں. ایک دیوالیہ جو جڑوں تک جو دیمک جو ہے وہ چاٹ رہی تھی, اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کو امپروو کرا کے دیکھیں پروڈکشنز ان کی وہی بات ہے کہ ایکسپورٹس کو انکریز کروانا, امپورٹس کو کرنا, کیوں پروڈکشن لیول وہ بجلی کے نرخ کم کیے تاکہ انڈسٹریز کو فروغ ملے. آپ کی جو کنسٹرکشن بلڈنگ مٹیریل اس سب کی جو آپ کی جو کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ دینے کے لیے بے تحاشا اصطلاحات جو ہے وہ کا نفاذ جو ہے آپ نے. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. 26ویں آئینی ترمیم بھی آپ لوگ پاس نہیں کر پائے. اس تمام اس ترقی کے سفر میں اپوزیشن کو آپ لوگوں نے جب قومی مفادات آئے, جب قومی ایشو آئے, چاہے وہ کلبھوشن کا اور چاہے ابھینندن کا واقعہ ہو, مطلب اس طرح کے جب معاملات آتے ہیں اس میں آپ اپوزیشن کو تو آپ اعتماد میں لے سکتے ہیں. آپ میری ایک بات, آپ کس جب کلبھوشن کا جو واقعہ ہوا ہے وہ کس کا دور تھا؟ کبھی آپ نے کھل کے نام سنا کسی بھی مطلب آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یا پوڈیم پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے ذاتی تجارتی تعلقات انڈیا سے ڈیولپ ہو رہے تھے. جس طرح ٹاٹا برلا یہ لوگ جو نام ہے یہ ان کے پاس ان کے گھر کے, مودی ان کے گھر کا مہمان بنا, خاموشی سے عوام کو اعتماد میں لیا گیا تھا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ مطلب یہ کھلا یہ سامنے آپ اپوزیشن کو تو اعتماد میں لیتے ہیں. دیکھیں لیا بالکل, یہ لوگ ایک ٹیبل پر آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جو اپوزیشن کی ہے نا وہ نورا کشتی ٹائپ کی ہے کہ اس دفعہ تمہاری باری, اس دفعہ ہماری باری, یہ ہو رہا تھا. اب جو ہے کھل کے جو ان کو ایک صحیح اوپوننٹ بھی ملا اور اس نے ان کو پیچھے بھی دھکیلا, انہوں نے ان کی کرپشن کو بے نقاب بھی کیا. پاناما سے لے کے آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو, کیا یہ وہ ہے کہ ان کے مطلب جو اولادیں ہیں وہ جدید مطلب پشتی امیر تھوڑی تھے کوئی, یہ لوگ سب کو پتہ ہے یہاں کے پچھلی جنریشن. علی احمد صاحب, سندھ میں آپ تیسری بار صاحب اقتدار ہیں. ابھی بھی بہت سارے جو کام ابھی تک آپ نہیں کر پائے, وائے کیوں نہیں کر پائے اس کا بھی آپ جواب دیں گے. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ آپ کے اسکول ہو گئے یا آپ کی جو سڑکیں ہیں یا انفراسٹرکچر ہے, جب اس کو بتاتے ہیں آپ کی طرف سے تردیدی بیانات نہیں آتے کہ اگر ایک جگہ بنانی ہے, کوئی اسکول ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے اور اگر کوئی نشاندہی کر رہا ہے تو بنانا تو آپ کا کام ہے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. جیسے ہماری بہن نے کہا کلبھوشن، ابھینندن اور کشمیر، یہ تو پی ٹی آئی کے لیول سے بہت ہائی لیول کی باتیں ہیں نا، کیونکہ یہ تو ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. گورنر صاحب کے آئی ڈی میں پڑا ہوا ہے منگاپیر روڈ. منگاپیر روڈ جس کے لیے 1 ارب 65 کروڑ روپے منظور ہو چکے ہیں، اور وہ ان کے پلان میں وہ بن چکا ہے. انہوں نے اپنے آئی ڈی میں بھی چڑھا دیے. آپ اگر منگاپیر کے طرف سے گزرے ہوں گے تو وہاں پہ چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ایک ہی روڈ ہے وفاق بنا رہی ہے، جو وہ ابھی مطلب ڈاکومنٹس میں بن چکا ہے. فنڈ یہ بالکل کھا چکے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پچھلے 1 ہفتے پہلے گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج بھی کیا، اور انہوں نے پیپر ورک میں اور ڈاکومنٹس پہ اور اپنے آئی ڈی میں بھی جو ہے لگا دیا ہے کہ منگاپیر کا روڈ بن چکا ہے. جبکہ وہاں عوام اب سن رہی ہوں گی، وہاں اتنا برا حال ہے کہ پیدل چلنے کا جو ہے راستہ نہیں ہے گاڑیاں پہ. اور وہ ایک بہت بڑا یہ جو الزام لگ رہا ہے گورنر، آپ اس پہ ریسرچ کریں گی کیا کس حد تک صحیح کہہ رہی ہیں؟ یہ میری بہن میرے کو ٹائم دے، ہماری بہن ہے، میرے ساتھ چلیں، آپ بھی ٹائم دیں، وہاں آپ لوگوں کے ویوز لیں اور وہ روڈ آپ دیکھیں کہ وہاں کیا حال ہے. اور آپ کو میں وہ بھی ثبوت دوں گا جو گورنر صاحب نے لگایا کہ یہ منگاپیر والا روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ حال ہے پی ٹی آئی کا. یہ الزامات بے بنیاد ہیں. اچھا بے بنیاد ہیں. آپ کو میں بات مکمل جی آپ کمپلیٹ پھر آپ جب میری طرف ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیں، یہ تمام الزامات جو ہے نا ان کے بے بنیاد ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ایم این اے فنڈ، اس کے اوپر بھی آڈیٹنگ، پراپر آڈیٹنگ وغیرہ جو ہے اکاؤنٹس کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تمام چیزوں کا ایویلویشن ہوگا جو فنڈز دیے گئے، اور وہ اس میں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. ایم این اے ان کے ساتھ ایم پی اے بھی انوالو ہوتے ہیں، وہ گراؤنڈ تک لے کر جا رہے ہیں اور اس کے تمام ریکارڈز پائل اپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اکاؤنٹس اس کا بالکل کلیئر ہے. آپ یہ جو انہوں نے بات کی کچھ ممکن ہے آپ اس کو ریسرچ کریں. میں آپ کو ایک بات نہیں دیکھیں، مطلب ڈیم شور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. انتہائی بے بنیاد علی احمد صاحب ثبوت لے آئیے آپ نیکسٹ پروگرام میں. سی ایم ان کا ہے. آپ اسکولوں کی بات کر رہے تھے ابھی اور ہیلتھ کی، آپ جا کے دیکھ لیں کتنے تو یہاں پر اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، کتنوں میں جو ہے وہ فنڈ تنخواہیں جاری ہے، کروڑوں روپیہ غبن ہو رہا ہے لٹرلی تعلیم کے پروگرام میں. صوبہ سندھ میں جو ہے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اسکول گھوسٹ ٹیچرز ہیں. تعلیم کا معیار ہم سب اچھے سے جانتے ہیں. کراچی، ایون کراچی کے اندر ملیر میں جو ابھی الیکشن ہوا تھا، انہوں نے الیکشن کی بات کی تھی، دیکھ لیں کہ کیا وہ ہے اسکول جو ہے وہاں کے، جہاں پہ سعید غنی صاحب اور یہ لوگ سب پہلے وہ ہو چکے تھے، ان کے منگو پیر کی آپ نے بات کی. اورنگی ٹاؤن میں بہت سارے ایسے گورنمنٹ اسکول، اگر آپ کا وہاں جانا ہو تو وہ تو ابھی بھی گورنمنٹ اسکول وہاں کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں. تو آپ کی پارٹی کی نظر یا آپ کی نظر؟ بالکل آپ کی بات. ایسے کچھ اسکول ہے جو چلیں شکر آپ نے ایکسپٹ کیا، ہم مانتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہمارے سعید غنی صاحب بہت ایک قابل منسٹر ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو رپورٹ بھی دی ہے جس میں جو ہے بلڈنگ تباہ حال ہے یا کہیں پہ ٹیچر نہیں ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور باہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو نوکریاں مل رہی ہے اور بلڈنگیں بن گئی ہے، لوگوں کو گھر مل رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوتاہیاں ہو، ان کو ہم ٹھیک کریں گے. مطلب کب کریں گے، کب عوام کو ریلیز؟ بہت جلد ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اسکولوں میں بھی کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کی میڈیا کراچی پہ کچرے پہ ویڈیو بن رہی ہوتی تھی، یہی جو ہے ایم این اے جو ہے ان کے پی ٹی آئی کے کڑے ہوتے تھے، ویڈیو بناتے تھے کہ کراچی کا یہ حال ہو گیا. مگر آپ نے دیکھا جب ایڈمنسٹریٹر نے نظام آیا، سولڈ ویسٹ کو وہ حوالے کر دیا. آپ دیکھیں کراچی شہر میں آپ کو کچرا نظر آ رہا ہے. لاہور آپ جا کے دیکھیں کہ لاہور میں کبھی کچرا نہیں ہوتا تھا، آج ادھر کچرا نظر آ رہا ہے. مگر کراچی میں آپ کو انشاءاللہ کچرا نظر نہیں آئے گا. گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اس لیے چلیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.